بچا لیا، دشمنوں کو چھوٹے مچھروں سے مرا دیا۔ مرضی تھی دو نبیوں کی، مرضی تھی دو نبیوں کی، پھر بھی نہ چھری چلی جان اسماعیل کی کس نے لی بچا۔ اللہ بادشاہ، اللہ بادشاہ، اللہ بادشاہ، اللہ بادشاہ۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو اشعار پڑھ رہا ہوں۔ محبوب اپنی امت کے دن رات روئے، دن رات روئے، ساتھ ان کے اصحاب، ساتھ ان کے اصحاب، نہ سکھ چین سوئے۔ محبوب اپنی امت کے دن رات روئے، دن رات روئے، ساتھ ان کے اصحاب، ساتھ ان کے اصحاب، نہ سکھ چین سوئے۔ محبوب اپنی امت کے دن رات روئے، دن رات روئے۔ اور شعر سنیے گا، نبی کی دعا ہے کرم کر الہی، محشر میں امت کو نہ ہو رسوائی، رو رو کے سجدوں میں، رو رو کے سجدوں میں آنسو پروئے۔ محبوب اپنی امت کے دن رات روئے، دن رات روئے، ساتھ ان کے اصحاب، ساتھ ان کے اصحاب، نہ سکھ چین سوئے۔ محبوب اپنی امت کے دن رات روئے، دن رات روئے۔ اور آخری شعر، بلال اپنے حبشی کی نبی سے وفا تھی، سزا تھی جزا تھی، نبی سے وفا تھی، سبھی کچھ لٹا کر، سبھی کچھ لٹا کر انگاروں پہ سوئے۔ محبوب اپنی امت کے دن رات روئے، دن رات روئے، ساتھ ان کے اصحاب، ساتھ ان کے اصحاب، نہ سکھ چین سوئے۔ محبوب اپنی امت کے دن رات روئے، دن رات روئے۔ السلام علیکم۔ یہ ابھی مدرسے والے گلی میں بھی 2-3 موٹر سائیکل، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ فوری طور پر وہاں سے موٹر سائیکلیں جو ہیں وہاں سے ہٹا لیں۔ جزاک اللہ۔ اب جامع حسنین متصل جامع مسجد مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ طالب علم حافظ محمد عبداللہ صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آئے وہ قرآن پاک کی تلاوت۔
ماشاءاللہ، اسی کو طالب علم کہا جاتا ہے ماشاءاللہ۔ تو اب نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم جناب حافظ داؤد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوست محبت اور پیار کے ساتھ درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک ثم صلی علیہ۔ رحمت دا خزینہ رحمت دا خزینہ لوکاں دیاں لکھ ٹھارا ساڑھے ٹھار مدینہ لوکاں دیاں لکھ ٹھارا ساڑھے ٹھار مدینہ۔ کیا تھا؟ سبحان اللہ۔ لوکاں دیاں لکھ ٹھارا، لوکاں دیاں لکھ ٹھارا ساڑھے ٹھار مدینہ۔ لوکاں دیاں لکھ ٹھارا ساڑھے ٹھار مدینہ۔ مدینہ 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 لوکاں دیاں لکھ ٹھارا ساڑھے ٹھار مدینہ۔ ان کے لیے میں زندہ رہوں گا، ان کے لیے مر جاؤں گا، ان کے لیے میں زندہ رہوں گا، ان کے لیے مر جاؤں گا، ان کے لیے میں زندہ رہوں گا، ان کے لیے مر جاؤں گا، ان کے لیے میں زندہ رہوں گا، ان کے لیے مر جاؤں گا۔ زور لگا لے تو اے دنیا، تیرے ہاتھ نہ آؤں گا۔ زور لگا لے تو اے دنیا، تیرے ہاتھ نہ آؤں گا، ان کے لیے میں زندہ رہوں گا، ان کے لیے مر جاؤں گا۔ موتیوں جیسے آنسو روک رکھے ہیں آنکھوں میں، موتیوں جیسے آنسو روک رکھے ہیں آنکھوں میں، یہ آنسو میں روز اطہر پر جا کر برساؤں گا، یہ آنسو میں روز اطہر پر جا کر برساؤں گا۔ دنیا مجھ کو پاگل سمجھے، میں کیا جانوں دنیا کو، دنیا مجھ کو پاگل سمجھے، میں کیا جانوں دنیا کو۔ میرے پیارے کملی والے، میں تیرے گن گاؤں گا،
میرے پیارے کملی والے، میں تیرے گل گاؤں گا، تاجدار ختم نبوت۔ اب تشریف لاتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے محترم جناب قاری افتخار احمد صاحب قصوری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب بڑے ذوق شوق کے ساتھ کوئی زبان خاموش نہ رہے، درود پاک کے نذرانہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تہہ دل سے شکر گزار ہوں ہمارے نہایت محترم ہمارے حضرت اقدس حضرت مولانا قاری علیم الدین شاکر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے محبت والا معاملہ فرمایا، اللہ پاک حضرت جی کو بے حد جزائے خیر عطا فرمائے۔ آغاز کرتے ہیں ایک بڑی ہی خوبصورت حمد باری تعالیٰ سے۔ گزارش یہ ہے کہ جب بھی کوئی جملہ یا شعر سمجھ میں آئے گا تو محبت سے کیا کہیں گے؟ ایسے نہیں، ذرا سارے احباب ایک مرتبہ بلند آواز سے کہہ لیں سبحان اللہ۔ تھوڑی آواز نکالیں، ہمت کریں، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ آغاز کرتے ہیں ایک بڑی ہی خوبصورت حمد باری تعالیٰ۔ احباب سماعت فرمائیے گا، شاعر لکھتے ہیں: تیرے منگتے سب اللہ، تو ہے سب کا رب اللہ۔ ایسے نہیں، ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ سنیے گا ذرا، تیرے منگتے سب اللہ، تو ہے سب کا رب اللہ۔ تیرے منگتے سب اللہ، تو ہے سب کا رب اللہ۔ تیرے منگتے سب اللہ، تو ہے سب کا رب اللہ۔ ہر دم تیری حمد و ثنا میں، ہر دم تیری حمد و ثنا میں ہلتے رہے میرے لب اللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بولے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ گونج پیدا ہو جائے، ذرا سارے پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بولے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ مچھلی کے پیٹ میں یونس کو تو ہی بچانے والا ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں یونس کو بھی تو نے ہی تو پالا ہے۔ پھر اس مشکل سے مولا تو نے ہی تو نکالا ہے۔ لا دائیں ہاتھ فضا میں بلند کر کے لہرا کر کلمے کا ورد کرے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بولے لا الہ الا اللہ،
جگانے والا تو ہے، رات کو لانے والا تو ہے، سورج جگانے والا تو ہے، رات کو لانے والا تو ہے، ارض و سماء اور چاند ستارے سب کو بنانے والا تو ہے، سب کا مالک تو ہی ہے، سب کا مالک تو ہی ہے، ہو عجم یا عرب لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بولے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ارشد عاجز اللہ نے یہ سب سے بڑا احسان کیا، ارشد عاجز اللہ نے یہ سب سے بڑا احسان کیا، رب کا جو محبوب تھا لوگوں وہ بھی رب نے ہم کو دیا، رب کا جو محبوب تھا لوگوں وہ بھی رب نے ہم کو دیا، ہر دم تیرا شکر کرتے، ہر دم تیرا شکر کرتے، دن ہو یا کہ شب، اللہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بولے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور اسی مہینہ کی مناسبت سے چند اشعار آپ سماعت فرمائیے گا، بڑا خوبصورت کلام حضرات سنیے گا۔ شاعر لکھتے ہیں، ایک مرتبہ ذرا سارے جھوم کر کہہ دیں سبحان اللہ، سنیے گا حضرات۔ شاعر لکھتے ہیں، بن کے تاریکیوں میں ضیاء آ گئے، بن کے تاریکیوں میں ضیاء آ گیا۔ اب اگلی لائن سنیے گا ذرا توجہ کریے گا، بن کے تاریکیوں میں ضیاء آ گئے، بن کے تاریکیوں میں ضیاء آ گئے، بن کے تاریکیوں میں ضیاء آ گئے، بن کے تاریکیوں میں ضیاء مصطفیٰ 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 آ گئے، مصطفیٰ 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 آ گئے۔ دائیں ہاتھ فضا میں بلند کر کے یوں لہرا کر بولیں ذرا، مصطفیٰ 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 آ گئے، مصطفیٰ 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 آ گئے، گود میں لے کے ان کو کہے سعدیہ، بلند آواز سے بولیں ذرا سبحان اللہ۔ اب آپ سنیے، گود میں لے کے ان کو کہے سعدیہ، اماں جان کیا فرماتی ہے توجہ کریے گا، گود میں لے کے ان کو کہے سعدیہ، گود میں لے کے ان کو کہے سعدیہ، دیکھیے حسن کی انتہا آ گئے، دیکھیے حسن کی انتہا آ گئے، بولے ذرا مصطفیٰ 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 آ گئے، مصطفیٰ 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 آ گئے، اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں،
تاجدار ختم نبوت بلند آواز کے ساتھ تاجدار ختم نبوت اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں پہ جب پہنچو نا یوں دائیں ہاتھ فضا میں بلند کر کے یوں لہرا کر میرے ساتھ ختم نبوت کے عقیدے کا اظہار کرنے سنیے گا اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں اب کسی بھی نبی کی ضرورت اٹھائیے گا ہاتھ بدرا اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں حشر تک بن کے وہ پیشوا آ گئے حشر تک بن کے وہ پیشوا آ گئے مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ آ گئے برکتاں فیکیوں میں ضیاء آ گئے چند شعر صحابہ کی شان میں بڑا خوبصورت کلام احباب سماعت فرمائیے گا شاعر کیا ہی خوبصورت انداز میں لکھتے ہیں ایک مرتبہ ذرا محبت سے کہہ لیں سبحان اللہ رتبے پا گئے یار نبی دے رتبے پا گئے یار نبی دے میرے نال مل کے کہنا ہے رتبے پا گئے یار نبی دے رتبے پا گئے یار نبی دے رتبے پا گئے یار نبی دے جگتے چھا گئے یار نبی دے رتبے پا گئے یار نبی دے رتبے پا گئے یار نبی دے جگتے چھا گئے یار نبی دے رتبے پا گئے یار نبی دے رب دے کولو رضی اللہ دے رب دے کولو رضی اللہ دے رب دے کولو رضی اللہ دے نغمے پا گئے یار نبی دے نغمے پا گئے یار نبی دے رتبے پا گئے یار نبی دے اور بڑا قابل غور شعر اب آپ سماعت فرمائیے گا شاعر لکھتے ہیں تین دا جھنڈا اچھیا کرن لئی تین دا جھنڈا اچھیا کرن لئی تین دا جھنڈا اچھیا کرن لئی سر کٹوا گئے یار نبی دے سر کٹوا گئے یار نبی دے رتبے پا گئے یار نبی دے رتبے پا گئے یار نبی دے روزے اندر کول نبی دے بلند آواز سے کہنا سارے سبحان اللہ حضرات شعر سنیے گا روزے اندر کول نبی دے توجہ کرنا ذرا روزے اندر کول نبی دے روزے اندر کول نبی دے تیرے لاگے یار نبی دے تیرے لاگے یار نبی دے رتبے پا گئے
یار نبی دے جگتے چھا گئے یار نبی دے رتبے پا گئے یار نبی دے یہ تھے محترم جناب افتخار احمد صاحب قصوری. اب ایک نعتیہ کلام کے لیے تشریف لاتے ہیں جامعہ اشرفیہ سے جن کا تعلق ہے محترم جناب محمد صدیق حفیظ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام احباب ایک بار درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ. ماشاءاللہ زندہ دلانے لاہور بیٹھے ہیں، ایک بار محبت سے کہیں سبحان اللہ. یہ زندہ دلانے لاہوروں والی آواز نہیں ہے، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. ایک خوبصورت ربائی ختم نبوت کے حوالے سے، چونکہ میں مرکز ختم نبوت کے اندر کھڑا اور کلام پڑھنے لگا ہوں، ایک ربائی پیش کروں گا، اس کے بعد ایک کلام پیش کر کے اجازت چاہوں گا، سماعت کیجئے گا. کہ میرے نبی کی ذات پہ جو بھی نثار ہوتا ہے خدا کے سامنے وہ باوقار ہوتا ہے. خدا کے سامنے وہ باوقار ہوتا ہے. اور نبی یہ پاک کی نبی یہ پاک کی حرمت پہ جس کا ہو پہرا وہ پل صراط سے پل بھر میں پار ہوتا ہے. وہ پل صراط سے پل بھر میں پار ہوتا ہے. اب آپ پنجابی کے اندر ایک خوبصورت کلام ہے، اس کے چند اشعار پیش کروں گا اور اجازت چاہوں گا، سماعت کیجئے گا. کہ نبیاں دے سردار مدینے والے دا، نبیاں دے سردار مدینے والے دا، میں نوکر سرکار مدینے والے دا. نبیاں دے سردار مدینے والے دا، میں نوکر سرکار مدینے والے دا. میں نوکر سرکار مدینے والے دا. نبیاں دے سردار مدینے والے دا، میں نوکر سرکار مدینے والے دا. میں نوکر سرکار مدینے والے دا. جس نے بھی قرآن خدا دا پڑھ آئے، جس نے بھی قرآن خدا دا پڑھ آئے، ملیا ہے پرچار مدینے والے دا. ہاتھ اٹھا کر بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. جس نے بھی قرآن خدا دا پڑھ آئے، ملیا ہے پرچار مدینے والے دا. میں نوکر سرکار مدینے والے دا. اور وضوحا دی صورت سانو دس دیئے، وضوحا دی صورت سانو دس دیئے، وضوحا دی صورت سانو دس دیئے.
کہ سونا ہے رخسار مدینے والے دا، سونا ہے رخسار مدینے والے دا، میں نوکر سرکار مدینے والے دا، نبیاں دے سردار مدینے والے دا، میں نوکر سرکار مدینے والے دا۔ اور عرشاں تے چن ٹوٹے ہو کے کہندا اے، عرشاں تے چن ٹوٹے ہو کے کہندا اے کہ میں ہاں تابعدار مدینے والے دا، میں نوکر سرکار مدینے والے دا، میں نوکر سرکار مدینے والے دا۔ اور میری حاضری کا آخری شعر احباب، میں آپ سے کچھ نہیں چاہتا، بس یہ آخری شعر ہے۔ یہ شعر اگر آپ کے دل تک پہنچے، آپ کو سمجھ آئے، تو آخر میں آپ کے ہاتھ اٹھنے چاہیے اور زبان میں حرکت آنی چاہیے، سبحان اللہ کی صدا بلند ہونی چاہیے۔ شاعر کیا لکھتے ہیں سنیے گا، اگر آپ کا بھی یہ عقیدہ ہو تو سبحان اللہ کی صدا بلند ہونی چاہیے کہ مومن دا شہزاد عقیدہ ہوندا اے، مومن دا شہزاد عقیدہ ہوندا اے کہ جنتی ہے ہر یار مدینے والے دا، جنتی ہے ہر یار مدینے والے دا، میں نوکر سرکار مدینے والے دا، نبیاں دے سردار مدینے والے دا، میں نوکر سرکار مدینے والے دا۔ اس کو سوئے بلاؤز سب لا دو، لگا دو اس کو۔ میں نے دکھا دیا آپ کو موبائل نمبر بھیجیے، گھر سامنے آپ کو کہا تھا، آپ کو میسج کریں، ان کی بات ہو گئی، ان کو میں نے آپ کو کیا میں اپنے تمام سیکورٹی کے دوستوں کو، ساتھیوں کو یہ گزارش کروں گا کہ خود رش نہ ڈالیں گیٹوں پہ جی، یہ ہمارے پیچھے بزرگ کھڑے ہیں، ان کو کہیں بٹھائیں جی، یہ اچھا نہیں لگتے کہ ہمارے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، کوئی کھڑے ہوں۔ خان صاحب اندر تشریف رکھیں، غالباً پیچھے ابھی باہر سین میں کچھ جگہ ہوگی، جب باہر گنجائش نہ ہو تو پھر فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور پہ چھت پہ، پھر انشاءاللہ بعد میں پھر بازار جائیں گے۔ انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد خطیب اسلام حضرت مولانا عبد الکریم صاحب ندیم انشاءاللہ تشریف لے آئیں گے، پھر مولانا احمد انور نفیسی صاحب اور طاہر بلال چشتی صاحب، مفتی ڈاکٹر عبد الواحد قریشی صاحب، اور پھر کراچی سے ہمارے معزز مہمان پہلی مرتبہ آپ کے پروگرام میں وہ تشریف لا رہے ہیں، محترم جناب حافظ منیر احمد خان صاحب، اور پھر قاضی مطیع اللہ صاحب، فریدی شبان صلاح بن سلیمان صاحب۔ انشاءاللہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ سارے مہمان جو ہے وہ تقریباً میرے خیال میں سارے مہمان، مولانا عبد الندیم صاحب سے بھی رابطہ ہوا، وہ بھی لاہور تشریف لا چکے ہیں، قاضی مطیع اللہ صاحب جامعہ شریفیہ میں تشریف فرما ہے، ڈاکٹر عبد الواحد قریشی صاحب بھی لاہور میں آ چکے ہیں،
اور اسی طرح مولانا عبد الکریم صاحب ندیم تھوڑی دیر کے بعد جامع مسجد میں تشریف لائیں گے. طاہر بلال چشتی صاحب، حافظ منیر صاحب بھی لاہور کے اندر موجود ہیں، اور عیدی شبان صاحب بھی لاہور کے اندر موجود ہیں. اور پہلی مرتبہ یہاں پر تشریف لانے والے ہمارے مصر کے مہمان، آپ ان کی زبان سے خدا کا قرآن سنو گے تو سب کچھ بھول جاؤ گے انشاءاللہ. وہ پہلی مرتبہ تشریف لا رہے ہیں، صلاح بن سلیمان صاحب. الحمدللہ آپ دوست دیکھ رہے ہو کہ ابھی عشاء کی نماز نہیں ہوئی، مسجد کا حال اور باہر صحن بھی، اور کچھ دوست اوپر بھی ہوں گے. یہ آپ حضرات کا آپ کی اپنی کانفرنس ہے، یہ محبت ہے، پیار ہے، ذوق شوق سے تشریف لاتے ہو. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ ایسی مبارک محفل ہے کہ میں نے مناسب سمجھا کہ میرا بھی اس محفل میں حصہ پڑ جائے. دعا ہے الہ العالمین ہماری دوستوں کی، ہمارے ساتھیوں کی، محلے داروں کی، نمازیوں کی، بازار کے دوستوں کی. یہ انتھک محنت ہے، شب و روز انہوں نے ایک کر کے الحمدللہ پہلے 7 ستمبر کی کانفرنس میں مصروف رہے. صرف ایک ہفتہ ان لوگوں نے تیاری کے لیے لیا. اللہ تعالی جب اللہ کی مدد آتی ہے نا جی، اللہ کی مدد آ جائے. دوست کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کون سے ایسے ساتھی ہوتے ہیں کہ جو آپ کو اسٹیج سے نہیں اترنے دیتے اور سارا انتظام سنبھال لیتے ہیں. میں نے کہا کچھ بھی ہو جائے جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو تو خدا کی قسم کچھ نہیں ہو سکتا. اور ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے پیر مرشد حضرت سید نفیس حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے جس انداز میں ہماری تربیت کی، اور حضرت مولانا ڈاکٹر میاں محمد اجمل قاضی صاحب نے جس انداز میں جس طرح ہماری سرپرستی فرمائی، میں آپ دوستوں کو صرف ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. بس وہ پیغام اگر میں بھی اس پر عمل کر لوں تو آپ دوست بھی عمل کر لیں. آپ دیکھنا دنیا میں ہی مالک کائنات تمہیں بہاریں عطا فرما دیں گے. ذرا سبحان اللہ اونچی آواز سے کہتے ہیں. ناراض نہیں ہونا، ہمارے اندر ایک چیز کی کمی ہے. وہ کیا ہے میں ابھی آپ دوستوں کو بتاتا ہوں. طلباء کرام تشریف فرما ہے، علماء کرام تشریف فرما ہے. یہ کمی ہم اپنے اندر سے دور کر لیں. میں کہتا ہوں پھر تم جب چلو گے بھی تو تمہاری چالوں کو دیکھ کر مالک کائنات فرشتوں کے سامنے تمہارا تذکرہ کریں گے، یہ میرے محمد کے غلام جا رہے ہیں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثال له ولا مثل له لا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسيدنا
وسندنا وكبيرنا ونبينا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وقضاهم علي رضوان الله تعالى عنهم أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں میں نے مانا ضرور رہتے ہیں میرے دل سے قرآن.com www.darsequran.com